لی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے کے متعلق فضائل اور مسائل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک آپ نے اس سے پیشتر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کئی فضائل سماعت فرما لے۔ ایک حدیث پاک جو بہت ہی اہم حدیث ہے روزے کی برکت کے متعلق، اس حدیث پاک کو سن لے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور امام احمد ابن حنبل مسند ابن حنبل میں، اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، اور امام دارمی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے زیادہ سخت تر ہے۔ حدیث پاک آپ نے سن لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر عذر کے، یعنی کوئی بیماری نہیں، کیونکہ بیماری کی صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ جو بیمار ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ان کو تو روزہ چھوڑ کر کے بعد میں قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جو بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے بعد میں قضا کر لیں گے، بعد میں رکھ لیں گے، اسے کچھ لوگ جو ہے بلا عذر کسی چھوٹے سے کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ارے مجھے یہیں کام کے لیے جانا ہے، حالانکہ یہ روزہ چھوڑنا ایک طرح سے محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے مطابق جب وہ روزہ قضا کر لے گا تو قضا تو اس کا ہو جائے گا، لیکن جو روزہ چھوٹا ہے، جو روزہ اس نے چھوڑا ہے، اگر سال بھر بھی وہ روزہ رکھے گا تو وہ برکتیں اسے حاصل نہیں ہوگی جو رمضان شریف میں ملتی تھی۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے بلا عذر نہ چھوڑے، بلکہ پوری کوشش کرے کہ روزہ رکھ لے۔ ہاں، جن کو شریعت نے رخصت دی ہے، یعنی جو بیمار ہیں یا بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یا وہ عورت جو حالت حمل میں ہے اور بچے کی وجہ سے، بچے کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے تو اسے رخصت ہے، یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلانا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو کمزوری لاحق ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں جب اچھی صحت ہو جائے وہ اس روزے کی قضا رکھ لے، لیکن بلا عذر ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں سے یہ چھوڑنے کی وعید اور اس کی محرومی یہاں ذکر کی گئی، تب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رکھ کر کے توڑ دے گا اس کا کتنا گناہ ہوگا، وہ آگے اس کے متعلق ذکر آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، یعنی یہی روایت ان سے بھی ہے۔ یہاں سے مسائل جو روزہ رکھ کر کے روزہ توڑتے ہیں یا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا روزہ رکھنے کی صورت میں کون کون سی چیزیں
روزہ توڑنے والی ہیں ان کا ذکر یہاں پر کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے جھڑا کر پی گیا، یا ناک میں یہ رطوبت آئی باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھکھار منہ میں آیا اور کھا گیا اگرچہ کتنا ہی ہو، یہ روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ یعنی کبھی کبھی منہ میں لعاب تھوک جمع ہو جاتا ہے اور وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں گیا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چلتے چلتے اگر مکھی حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں گیا۔ روزہ ٹوٹنے والی چیز میں خاص طور پر جس کی طرف توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے، کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تاکید ہے کہ روزے کی حالت میں آپ وضو کر رہے ہوں یا ناپاکی کا غسل کر رہے ہوں تو کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ مبالغہ مطلب غرارہ، کہ جس کی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اتر سکتا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی خود زور سے کھینچنا نہیں ہے کہ اتنا زور سے کھینچ لیا کہ دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ جیسے کہ روتے وقت جو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو وہ آنسو منہ میں اگر آ گئے، اگر بے احتیاط ایک دو قطرہ ایسے آیا تھا اور وہ منہ میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن زیادہ جمع ہوا اور اس کو نگل لیا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کان میں تیل ٹپکایا، یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر کنکر مٹی روئی کاغذ گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ روزے کی طرح رہا، صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یہ روزے کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یا اس کے حلق میں بارش کی بوند یا شبنم جا رہا، بہت سا آنسو یا پسینہ نگل گیا، یا بہت ان سب صورتوں میں روزہ فاسد ہو گیا اور روزے کی قضا بھی اس کو رکھنی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے روزے کی قضا رکھنا لازم ہے۔ روزے کی قضا یہ ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے، جیسے شریعت کے حکم کے مطابق کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بعد رمضان اس روزے کی قضا رکھنا ہوگا، یعنی مکمل ایک روزہ اسی نیت سے کہ میرا جو رمضان المبارک میں روزہ ٹوٹ گیا میں اس کی قضا رکھ رہا ہوں، اسی نیت سے وہ رکھیں۔ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن کسی نے توڑ دیا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جیسے مسافر کے لیے رخصت ہے،
حالت سفر میں روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں اسے قضا رکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں حکم یہ بتا رہے ہیں کہ مسافر تو تھا لیکن وطن میں آ گیا ایسے وقت میں کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، جیسے فجر کے وقت آ گیا یا فجر کے بعد آ گیا، تو اب وہ پورا دن جو ہے اگرچہ اس نے سحری نہیں کیا، اگر وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تب تو اس کا روزہ درست ہو گیا، یعنی سحری کے بعد سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، نیت کر لیا تو اس کا روزہ درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن روزہ نہیں رکھا، یعنی سحری بھی نہیں کیا، روزے کی نیت بھی نہیں کیا، چونکہ اب وہ یہ سوچ کر کے کہ اب تو میں وطن پہنچ رہا ہوں، پھر دوسرے دن سے روزہ رکھوں، تو وہ جس دن وطن میں پہنچ گیا، مسافر تھا لیکن سفر ختم ہو گیا، اب اس نے روزہ تو نہیں رکھا، روزے کی نیت نہیں، لیکن اس کو روزے کی طرح رہنا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے جو ناپاکی کے دن میں جو روزہ چھوٹ جا رہا ہے، اب ایسے وقت میں وہ پاک ہو گئی کہ اب سحری نہیں کر سکتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورا دن روزے کی طرح رہے، لیکن وہ دن کا روزہ تو نہیں ہوا۔ لیکن جو نابالغ بالغ ہوا اس دن ایسے وقت میں کہ اب سحری کا وقت نہیں رہا، تو اس دن کے روزے کی اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو اسے مار کر رکھوائیں۔ اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہیں دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔ یعنی 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو نہیں ہوتا ہے، 12 سال سے لے کر 14 سال، 12 سال یا 13 سال، عموماً 13 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی لڑکے، اور 14 میں تو کنفرم ہے۔ لڑکیوں کے لیے وہ 9 سال سے لے کر 12 سال تک، 10 سال میں وہ بالغ ہو جاتی ہیں، یا 11 12 تو اس میں ان کے لیے کنفرم ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد تو کنٹینیو مسلسل روزہ رکھنا ان پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو رکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو چونکہ لڑکا اگر 10 سال کا ہے تو وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اس کو روزہ رکھوایا جائے، روزہ نہ چھوڑے۔ ہاں اگر رکھ تو لیا لیکن بہت کمزوری آ گئی یا بیمار ہو گیا، وہ رکھ نہیں پایا اور اس نے توڑ دیا، تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، کر دے تو بہتر ہے۔ یہ روزے کے فدیے کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، یا ایسی بیماری کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس بیماری میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کیا ہے؟ وہی جو صدقہ فطر جس کو فطرہ کہتے ہیں، 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک فدیہ ہوا۔ تو جتنے روزے ان کے چھوٹے، جیسے پورے رمضان کے روزے چھوٹے تو 30 فدیہ ادا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب نے یا دادا نے فدیہ بھی ادا نہیں کیا، ان کے روزے چھوٹ گئے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے وصیت کریں کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، یہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا، تو جو ولی ہے یعنی بیٹا، اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کے مطابق ان کا فدیہ ادا کرے۔ اور اگر وصیت نہیں کیا، کیونکہ آج عام طور پر لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وصیت نہیں کیا تو لازم تو نہیں ہے بیٹے پر، لیکن اگر کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ ان کی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، تیجا، 40واں برسی، فاتحہ، تو یہ تو انہوں نے وصیت تو نہیں کیا ہے، لیکن بیٹے جو ہے ان کی طرف سے کر دیتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے، یہ ان کے لیے ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فدیہ ادا کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایصال ثواب تو ایک نفلی چیز ہو گئی، ان کو ایکسٹرا ثواب مل رہا ہے، مگر جو ان کے نمازیں یا روزے چھوٹے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ فدیہ ادا نہ ہو۔ تو اس لیے ولی اور وارث کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مورث یعنی اپنے والد کی طرف سے، اپنے دادا کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، کہ اگر ان کے نمازیں یا روزے چھوٹ چکے ہیں
تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے ان کی روح خوش ہوگی، کیونکہ وہاں تو گرفت ہے، پکڑ ہے، جو روزے چھوٹے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی اور جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ یہاں ان کے لیے جتنا بھی ایصال ثواب کرایا جائے، یعنی صدقات، خیرات، تلاوت قرآن، جتنا بھی ثواب پہنچا رہے، تو یہ ثواب پہنچانے کی برکت الگ ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو فرض نمازیں اور روزے چھوٹے ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے، وہ جب تک کہ فدیہ ادا نہ ہو تب تک وہ ان کے ذمے باقی رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہاں تک یہ مسائل جو ہم نے بیان کیے، اس میں کہ روزہ کن صورتوں میں فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا رکھنی ہوگی، جیسا کہ گزشتہ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کیا اور اس کی وجہ سے معدے سے کھانا پانی جو کھایا تھا وہ قے ہو گئی، منہ بھر قے ہو گئی، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو گیا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، اب اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں کفارے کا ذکر ہے، تو وہ کفارہ کن صورتوں میں ہوگا اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا کہ کن کن صورتوں میں روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اس کی چند خاص شرطیں بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، یا اللہ ہماری تلاوت قرآن قبول فرما، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، نیکیوں کو، صدقات و خیرات و زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ روزہ رکھ کر جن جن برائیوں سے، جن گناہوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کی، بعد رمضان بھی یعنی ہمیشہ ان تمام گناہوں اور برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں احکام شریعت پر، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، آئی ہوئی آنے والی تمام آفتوں اور بلاؤں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم جو بے روزگار روزی کی تلاش میں ہیں، یا اللہ انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما، حلال روزی حاصل کرنے کے اسباب عطا فرما، سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال وسعت عطا فرما، کاروبار میں، تجارت میں فروغ، ترقی، برکتیں، استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانان عالم کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، خانقاہوں، درگاہوں، وقف کی املاک کی حفاظت فرما، نظر بد سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق رسول عطا فرما۔ یا اللہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ عطا فرما، ایمان ہی پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔